والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله کربلا کی خاک پر ایک آدمی سجدے میں ہے کربلا کی خاک پر ایک آدمی سجدے میں ہے موت رسوا موت رسوا ہو چکی اور زندگی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر سیدنا علی مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا تھا تو آپ نماز پڑھا رہے تھے سجدے میں تھے تو آپ پر وار کیا گیا تو شاعر کہتا ہے ایک سجدہ ہو گیا تھا ایک سجدہ رہ گیا تھا کیونکہ آپ زخم بہت کاری ہو گیا وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال یقین
تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی اور زندگی سجدے میں ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسبنا میں خطیہ درود و سلام کے بعد سورہ رحمان کی چند آیات میں نے تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملے بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، وہ ایک دوسرے کو تجاوز نہیں کرتے، نہ ادھر کا ادھر نہ ادھر کا ادھر، وہ اپنی حد میں رہتے ہیں۔ اور فرمایا جب وہ اپنی حد میں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا پھر اس میں ہیرے جواہرات جن کو اللہ نے نام دیا لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ اور پھر عموماً اشاعت یہاں تک ذکر کرتے ہیں، تو اگلی جو آیت ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، فرمایا یہ جو کشتیاں ہیں نا یہ سمندروں میں پہاڑوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا نا مرج البحرین یلتقیان، اے محبوب یہ جو دو سمندر ہیں، ایک سمندر علی کی ولایت کا ہے، ایک سمندر علی کی ولایت کا ہے، دوسرا سمندر فاطمہ کی تطہیر کا ہے۔ فرمایا جب یہ ملتے ہیں نا تو ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ نکاح ہے، وہ پردہ نکاح ہے۔ فرمایا جب وہ دونوں اپنی اپنی منزلوں پر سفر کرتے ہیں تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا اس میں سے لؤلؤ حسن نکلتا ہے، مرجان حسین نکلتا ہے۔ کبھی لؤلؤ کی صورت میں حسن نکلتے ہیں اس سمندر میں کہ جس کی ایک طرف ولایت علی کا ہے اور دوسری طرف حیا فاطمہ کی ہے۔ فرمایا جب یہ دو سمندر ملتے ہیں تو کبھی لؤلؤ کی صورت میں حسن نکلتا ہے، کبھی مرجان کی صورت میں حسین نکلتا ہے۔ عموماً اشاعت یہاں پر بات ختم کر کے پھر احادیث کی طرف نکلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھو وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے جو میرے حبیب نے فرمایا کہ میری عطرت جو ہے، میری اولاد جو ہے، میرے اہل بیت، میرے حسن و حسین، میری بیٹی فاطمہ، میرا علی، یہ سارے میری امت میں ایسے ہیں جیسے سفینہ نوح میں، جیسے نوح کے طوفان میں نوح کی کشتی تھی۔ فرمایا امت کو جب بھی ضرورت پڑے گی، امت کو جب بھی سہارا چاہیے ہوگا، امت کو جب بھی سہارے کی ضرورت پڑے گی، امت کو جب بھی سکون چاہیے ہوگا، فرمایا میری اولاد وہی کام کرے گی جو طوفان نوح میں تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ محبوب یہ جو لؤلؤ والمرجان نکل رہے ہیں انہی سمندروں کی مثال ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے یہ جو حسن و حسین ہے یہ وہی کشتیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں سفر کرتی ہیں۔ اشارہ دیا جو مصطفیٰ نے اس کی طرف سے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاء کا ذکر کیا۔
ارشاد فرمایا کہ ہم نے پیارے ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ ان پر پورا اترا، وہ ہماری آزمائشوں پر پورا اترے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا کہ جب وہ میری آزمائشوں پر پورا اترے تو میں نے ابراہیم سے ارشاد فرمایا پیارے ابراہیم تجھے ایک انعام نہ دوں، میں نے مانگا نہیں تجھے دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا نہیں تھا، اللہ نے ویسے ہی عطا فرمایا، اور وہ انعام کیا تھا؟ ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، سبحان اللہ، انی جاعلک للناس اماما۔ اے پیارے ابراہیم اتنی آزمائشیں تو ہر آزمائش پر پورا اترا، ابراہیم میں چاہتا ہوں کہ تجھے تمام لوگوں کا امام بنا دوں، سبحان اللہ، تجھے تمام لوگوں کا بولے تمام لوگوں کا امام بنا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام اسی پروردگار کے خلیل تھے، عرض کرتے ہیں مولا مجھے تو امام بنائے گا، قال ومن ذریتی، میری اولاد کہاں جائے گی؟ کیا میری اولاد کو بھی امام بنائے گا؟ سنیں اس میں جملہ ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں مولا قال ومن ذریتی، میری اولاد اس کو بھی امام بنائے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں ابراہیم تیری اولاد کو بھی امام بناؤں۔ قال لا ینال من عهد الظالمین، لیکن ظالم لوگ میں امام نہیں بناؤں، تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوگے وہ امام، ظالم جو ہوگے وہ امام نہیں بناؤں گا۔ یہ پہلے اس پارے کیا ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے جو امام ہے وہ ظالم نہیں ہوتا، جو امام ہے وہ ظالم نہیں ہوتا، بولیں جو امام ہے وہ ظالم نہیں ہوتا، جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہوتا، جو امام ہے وہ ظالم نہیں ہوتا، جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ جب کسی کو امام بنا لے تو پھر اس کو ظالم نہیں کہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اے پیارے میرے خلیل تیری اولاد میں سے ہر شخص کو جو ظلم نہیں کرے گا اس کو امام بناؤں گا۔ یہ تو نے مجھ سے التجا نہیں کی، یہ میں نے تجھے انعام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور ایک پتھر پر کھڑے ہو کے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پروردگار وہ انعام تو نے دیا تھا بن مانگے، اب میں مانگتا ہوں تم سے، سبحان اللہ، وہ دیا تھا بن مانگے کہ امام بناؤں گا، مولا اب میں مانگتا ہوں مجھے عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا وہ جس کا وعدہ تو نے ہم سے روز ازل ارواح انبیاء کو اکٹھا کر کے کیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب حکمہ۔ عرض کرتے ہیں مولا وہ حبیب میری اولاد میں سے مجھے اللہ نے ارشاد فرمایا میرے خلیل جو انعام میں نے تجھے دیا اپنے کرم سے وہ بھی تجھے عطا کرتا ہوں، اور جو تو نے مانگا اپنی محبت سے وہ بھی تجھے عطا کرتا ہوں۔ اے پیارے ابراہیم تو نے مجھ سے پیغمبر مانگا، میں تجھے امام بنانا تھا۔ تو اس میں ایک اور بھی محبت بڑی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی دعا بلا کیوں مانگی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی دعا کیوں مانگی تھی؟ وہ بھی جانتے تھے اللہ نے جو مجھے امامت عطا فرمائی ہے میں نہیں عطا فرمائی، گویا یہ اشارے ہو گئے تھے قدرت کی طرف سے، ابراہیم کو اشارے ہو گئے تھے تجھے امام بنانے جا رہا ہوں۔ اور پھر ابراہیم نے اپنی محبت سے مانگا، اور اپنی محبت سے جو مانگا اللہ نے اتنی محبت بھر کے دیا کہ نبی دیا تو آخری نبی دیا، سبحان اللہ، نبی دیا تو آخری نبی دیا، اور جو امام اپنی طرف سے بنایا تھا آخری امام بھی اسی پیغمبر کو تھا، سبحان اللہ۔ اور جو میں بتانا مقصود تھا جس پتھر پہ کھڑے ہو کے یہ دعائیں مانگی جا رہی تھی اس پتھر کو آج بھی دنیا سلام کرتی ہے، اس پتھر کو آج بھی دنیا سلام، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان بھی موجود ہے نا، دیکھیں کئی لوگ، اللہ سب کو دکھائے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم کے قدم لگے، یہاں پہ نماز بھی پڑھو، ابراہیم کے قدم لگے، ابراہیم کے لوگ شرک کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک وہاں ابراہیم کے قدموں پر سجدے کرتے ہیں، وہاں ابراہیم کے قدموں پر سجدے کرتے ہیں، یہاں پہ شرک وہاں پہ سجدے، پتہ نہیں ہے توحید پرست کہاں سے، اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیں، قدرت
انکار کی، جنہوں نے سب کے نشان مٹا دیے. آج ہمیں کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بی بی پاک کی قبر ہے، یہاں پہ تم کبے بناتے ہو، وہاں پہ قبر ہے. ہم نے کہا وہاں پہ 1923 سے پہلے نکال، وہاں پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کبا تھا، وہاں پہ مزار تھا، وہاں پہ منبر روزہ تھا، وہاں پہ جو ہے وہ روزہ مبارک تھا، کمرہ تھا. تو اٹھا کے دیکھ 1923 سے پہلے کیا جنت البقیع، وہاں پہ حضرت عثمان کا بھی روزہ تھا، وہاں پہ ہر صحابی کا روزہ تھا. 1923 سے پہلے کی بات ہے. اللہ کی قدرت تو یہ ہے جنہوں نے جنت البقیع میں ہر نشان مٹا دیا، وہی جناب ابراہیم کے قدموں کی حفاظت. اور پھر مزے کی بات، 4000 سال گزر گئے. کتنے ہزار سال؟ کتنے ہزار سال؟ 4000 سال گزر گئے، اللہ نے قدموں کے نشان مٹنے نہیں دیے. 4000 سال گزر گئے، اللہ نے قدموں کے نشان مٹنے نہیں دیے. اللہ نے قدموں کے نشان مٹنے نہیں دیے. وہ پتھر کہاں تھا؟ وہ نبی کے قدموں میں تھا. وہ پتھر کہاں تھا؟ نبی کے قدم. بولے وہ پتھر کہاں تھا؟ نبی کے قدم. نبی کے قدموں میں تھا. وہ پتھر نبی کے قدموں میں. جس پتھر پر نبی کے قدم لگے ہوں، جس پتھر پر نبی کے قدم لگے ہوں، اس پتھر کے نشان آج تک نہیں مٹ سکے. اور جس شخص کے قدم نبی کے کندھے پر لگے اس کا نام کیا تھا؟ سمجھ آئی اس بات کی؟ جس پتھر پر نبی کے قدم لگے وہ نشان کو مٹا نہ سکے، اور جس شخص کے قدم نبی کے کندھوں پر لگے اس کا نام کیسے مٹا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نماز پڑھنے حضور کے پاس گئے مسجد. کچھ صحابہ کرام نے جب منظر دیکھا تو حضرت امام حسین کو روکنے لگے. جب وہ منظر دیکھا نا تو حضرت امام حسین کو بولے روکنے لگے. سب صحابی نہیں، کچھ صحابی ایسے تھے، بلکہ کئی صحابی ایسے تھے جنہیں پتا تھا یہ معمول کا کام ہے. انہیں پتا تھا یہ معمول کا کام ہے، یہ اکثر ہوتا رہتا ہے. لیکن جنہیں نہیں پتا تھا انہوں نے روکنے کی کوشش کی. اور منظر کیا تھا؟ حضور سجدے میں جاتے، جناب حسین حضور کے قدموں پر بیٹھ جاتے، حضور پھر انہیں پکڑتے اور پھر ایک بے شمار روایات ہیں. کیا کیا روایات آپ کو سناؤں؟ حضور انہیں اپنے جو ہے وہ سینے سے لگا لیتے نماز کی حالت میں، اور جب رکوع میں جاتے تو بٹھا دیتے، سجدے میں جاتے وہ حضور کے قدموں پر بیٹھ جاتے. کچھ صحابہ کرام نے روکنا چاہا، حضور نے ارشاد فرمایا حسین کو نہ روکا کرو، یہ جو کرتا ہے اس کو کرتا ہے. حسین کو نہ روکا کرو. وہ حسین کے جس کے قدم حضور کے جسم پر، اور پھر صحابی کہتے ہیں ہم جاتے حضور کے در دولت پر، حضور کا دروازہ کھلتا ہم کیا دیکھتے؟ یہ روایات کے الفاظ ہیں عربی میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو دیکھتے کہ کبھی امام حسن حضور کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، حسین حضور کے پیٹ پر بیٹھے ہیں، کبھی حسن حضور کے پیٹ پر بیٹھے ہیں، حسین حضور کے کندھوں پر بیٹھے ہیں. اتنی محبت پتھر کے نشان تو مٹ نہیں سکتے، اور اس حسین کے نشان کیسے مٹ سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام رکھ دیا جعفر حضرت امام حسن کا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رکھ دیا حمزہ نے. امام حسن کا نام حمزہ رکھ دیا اور امام حسین کا نام جعفر رکھ دیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی نام کیا رکھیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے حسن کا نام رکھا ہے چچا کے نام پر حمزہ، اور حسین کا نام بھائی کے نام پر رکھا ہے جعفر. حضور نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا. سبحان اللہ. مجھے کیا دیا گیا ہے؟ حکم. بولیں حکم. پیغمبر کو حکم کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. بولیں اللہ تعالیٰ. بے دھڑک ہو کے بولے کون دیتا حکم؟ اللہ تعالیٰ. پیغمبر کو کسی کی ضرورت نہیں حکم دے، پیغمبر کو حکم دے سکتا تو اللہ تعالیٰ. تو جب پیغمبر کہتا مجھے حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ آسمانوں سے نوشتہ آیا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا علی مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کے نام تبدیل کر دوں. علی مجھے حکم دیا گیا ان کے نام تبدیل کر، بولے ان کے نام تبدیل کر دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ عالم و رسول، یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جاتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بڑے کا نام حسن رکھوں، چھوٹے کا نام حسین رکھوں. سبحان اللہ. یہ مجھے حکم دیا گیا. ایک روایت اور سنیں، جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نام رکھا حمزہ.
حضور نے ارشاد فرمایا علی نام کیا رکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حمزہ رکھ دیا. حضور نے ارشاد فرمایا نہیں حمزہ تو نہیں، یہ تو مجھے حسن لگتا ہے. سبحان اللہ. حسن کہتے ہیں جو خوبصورت ترین چیز ہوتی ہے، جو بہت زیادہ خوبصورت ہو اس کو حسن کہتے ہیں. حسن خوبصورت. حضور نے ارشاد فرمایا نہیں یہ حمزہ نہیں، مجھے تو حسن لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہی صحیح، حسن ہی نام صحیح. جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا علی کیا نام رکھا؟ نہیں سوری، ایک روایت اور میں سناتا ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے حضرت امام حسین کو لے کے آئے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، لیکن یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. نہیں سمجھے؟ یا رسول اللہ یہ جو حسن ہے پڑھا، اللہ نے مجھے ایک اور بیٹا دیا ہے، یہ حسن سے حسین ہے، یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا ہاں یہ حسین ہے. سبحان اللہ. یہ ایک اور بات مزے کی بات، حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو دو نام میں نے رکھے ہیں یہ اللہ نے رکھوائے. سبحان اللہ. یہ کس نے رکھوائے؟ اللہ نے. ارشاد فرمایا ان اللہ حجبہ، اللہ نے اس پر پردے ڈال دیے تھے، ان ناموں پر پردے ڈال دیے تھے. اس سے پہلے ایک اور روایت سنیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان الحسن والحسین اسما من اسماء الجنہ. ارشاد فرمایا یہ جو حسن اور حسین ہیں یہ جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جاہلیت میں یہ کوئی نام کسی کا نہیں تھا. ہم کہتے ہیں اگر جاہلیت میں زمین پر نہیں تھا، جنت سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے جنت میں کسی کا نام ہو سکتا ہے کسی کا نام ہو، بولے جنت میں کسی کا نام ہو. لیکن حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حجبہ، اللہ نے ان پر پردے ڈال دیے تھے، نہ جنتیوں میں کسی کے نام تھے نہ زمینیوں میں کسی کے نام تھے، پردے ڈال دیے تھے. پردے کون سے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا. اپنے محبوب کا نام کیا رکھا؟ محمد رکھا. اللہ نے کسی کا زمانہ جاہلیت میں محمد نام نہیں ہونے دیا، محمد نام نہیں ہونے دیا. اللہ کے علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد کا نام اپنی حمد کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا. سبحان اللہ. محمد کا نام اپنی حمد کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا، اس لیے کسی کو محمد رکھنے کا نام ضرورت نہیں ہوئی. اور حسن و حسین اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کے رکھا. سبحان اللہ. حسن و حسین چھپا کے رکھے تھے. اور پھر سنیں بے شمار مفسرین اکرام نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے جنت بھی حسن و حسین پر ناز کرتی ہے. سبحان اللہ. جنت بھی حضرت امام حسن و حسین پر ناز کرتی ہے. ان پر ہی نہیں، ان کے حسن پر ناز کرتی ہے، ان کے حسن پر ناز کرتی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے گئے، جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے. آپ یہ روایت سنیں کتنے لوگوں نے اس کو ذکر کیا. ہاشمی، طبرانی، ذہبی، اسقلانی، خطیب بغدادی، ابن عساکر، مناوی، ابن حجر مکی، 8 لوگوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. اور پھر کیا لکھتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے گئے، جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا مولا سب جنتی آ گئے، لیکن ایک وعدہ تو نے مجھ سے کیا تھا، ایک وعدہ تو نے مجھ سے کیا تھا کہ تو اپنے ستونوں کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ ستونوں. یہ نظر آ رہے تھے ستون. مولا تو اپنے ستونوں کے ساتھ مجھے مزین کرے گا، مجھے اور بھی خوبصورت بنائے گا. مولا وہ تیرا وعدہ ہے، ابھی تیرا وعدہ باقی ہے، وعدہ پورا فرما. تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے جنت سن، قال اولا ازینک، اے جنت کیا میں نے تجھے مزین نہیں کیا بالحسن والحسین. سبحان اللہ. جب جنت نے عرض کیا مولا تیرے وہ پلر، تیرے وہ ستون جن سے تو نے مجھے مزین کرنا تھا، مجھے آراستہ کرنا تھا، وہ بھی وعدہ پورا نہیں ہوا. تو اللہ فرماتا ہے جنت کیا تجھے میں نے حسن و حسین نہیں دے دی؟ سبحان اللہ. حسن و حسین سے اللہ جنت کو مزین. ایک اور دوسری بات سنیں، جنت اور دوزخ کا آپس میں نا مقابلہ ہوتا ہے. دوزخ کہتی ہے میں تجھ سے بہتر ہوں، جنت کہتی ہے میں تجھ سے بہتر ہوں. دوزخ کہتی ہے میرے اندر سارے جبابرہ، جتنے دنیا کے جابر بادشاہ تھے وہ سارے میرے پاس ہیں. میں نے ان سب کو گویا وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے دشمنوں کو سنبھال کے رکھنا، وہ بھی تو محبت کی دلیل ہوتی ہے. جو میرے دشمنوں کو سنبھال کے رکھے
تو وہ میرا دشمن ہوگا یا محبت کرنے والا ہوگا؟ دشمن بولیں دشمن جو میرے دشمنوں کو سنبھال کے رکھے تو یار میرا دوست ہے نا وہ، کہ اس نے میرے دشمنوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ انہیں ہلنے نہیں دے رہا، میرا دوست ہے تو کر رہا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ دوزخ کی فضیلت وہ اپنی فضیلت ذکر کرتی ہے، کہتی ہے جتنے جابر تھے ان سب کو میں نے تو پہنچ کے رکھا ہے، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ جنت خاموش ہو گئی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جنت خاموش ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو پریشان نہ ہو، تو پریشان نہ ہو اور دے جواب اس دوزخ کو، اس دوزخ کو جواب دے اور پریشان نہ ہو۔ اس کے جتنے دعوے ہیں ان سارے دعووں کا ایک ہی جواب ہے کہ میں تجھے اپنا حسن اور حسین عطا کروں گا، میں تجھے اپنا حسن حسین عطا کروں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا فصاحت جنت اس قدر وہ جس طرح کیا اس کو کہتے ہیں شرمندہ ہونا اور جس طرح پردے میں جانا، شرما جانا، لفظ شرما جانا، جب اللہ رب العزت نے ایک ارشاد فرمایا جنت میں نے تجھے حسن و حسین عطا کر دیے، حضور نے ارشاد فرمایا جنت اس طرح شرمائی کہ جیسے پہلے دن کی عورت شرما جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت اللہ کو اپنے حسن و حسین سے، حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ یہ جو میرے حسن و حسین ہیں یہ میری خوشبوئیں ہیں، یہ جنت کی خوشبوئیں ہیں، یہ میرے دو پھول ہیں، یہ جنت میں حضور آتے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں تشریف لاتے تو ارشاد فرماتے میری بیٹی فاطمہ، یہ میرا علی اور یہ تو میری بیٹی فاطمہ اور یہ دو ہمارے بیٹے، اے فاطمہ ہم جنت میں اکٹھے رہا کریں، جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دو چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کبھی بھی ان سے جدا نہ ہونا، کیوں؟ اگر آپ نے کوثر پینے کی تمہیں تمنا ہوئی، آپ نے کوثر پینے کی چاہت ہوئی تو ارشاد فرمایا جب آپ کوثر کے کناروں پر پہنچو گے تو یہ دونوں چیزیں میرے پاس ہیں۔ ارشاد فرمایا ایک تو میرا قرآن ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے قرآن کو دامن میں لگا کے رکھنا، میرے قرآن کو سینے سے لگا کے رکھنا، اور دوسرا میری عطرت ہے، ارشاد فرمایا ان سے وفا کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو اپنے سینوں میں بسا کے رکھنا، ان کو اپنی چاہتوں میں بسا کے رکھنا۔ ارشاد فرمایا یہ دونوں جب ان دونوں سے محبت کرو گے تو آپ ایک کوثر پینے آؤ گے، قرآن کہے گا یا رسول اللہ مجھ سے وفا کی تھی اس کو پانی پلائیے، عطرت کہے گی یا رسول اللہ ہم سے وفا کرتا رہا اس کو پانی۔ ارشاد فرمایا بے کوثر پینے کی تمنا ہو ان سے وفا کرنا، ان سے محبت کرنا، اور ان دونوں کا ارشاد فرمایا یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، قرآن عطرت کے ساتھ رہے گا، عطرت قرآن کے ساتھ رہے گی۔ ارشاد فرمایا کسی لمحے یہ جدا نہیں ہوں گے، کسی لمحے جدا نہیں ہوں گے۔ اور پھر حضرت امام حسین پاک نے وہ ہمیں کربلا کی زمین پر وہ ہمیں نقشہ کھینچ کے بتا دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام جس طرح حضور نے فرمایا تھا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، ان کا سر کٹ سکتا ہے لیکن تلاوت نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ۔ ان کی جان نکل سکتی ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہار سے وفا کرنے، محبت کرنے اور ان پر اپنی کھانے میں چھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابواب ذکر یہ مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اہتمام کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت کے ساتھ، حضرت امام حسین کی نیت کے ساتھ آپ کی نیت کرے مولا میں یہ حضرت امام حسین کی سنت کو پورا کرتے ہوئے محرم میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں اور اصالہ ثواب کریں۔ اور کل 14 اگست ہے، اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں اور خود بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ 14 اگست بھلے سے ہماری خوشی کا دن ہے، بھلے سے ہماری یہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے، لیکن ہزاروں کروڑوں پاکستان کی قربانیاں جو ہیں یہ حضرت امام حسین کی قربانی پر قربان ہیں۔ ہمیں اس خوشی ضرور ہے کہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، لیکن یہ باجے اور اس طرح کی خرافات جو ہے بالخصوص غلط بات تو ہمیشہ غلط ہوتی ہے، وہ کوئی مقدس مہینہ ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو غلط بات غلط ہوتی ہے۔ باجے بجانا، سیٹیاں بجانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب مسلمان نماز پڑھتے تھے نا حرم پاک میں تو کفار اور مشرکین سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے، باجے بجایا کرتے تھے، منہ سے آوازیں نکالا کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین کا شعار ہے، یہ اسلام کا شعار باجے بجانا، سیٹیاں بجانا نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں
بالخصوص اہتمام کریں کہ چونکہ یاد ہے حضرت سیدنا امام حسین کی، یہ یاد ہے کربلا کی شاموں کی، یہ یاد ہے کربلا کے صبح کی، یہ یاد ہے کربلا کی تپتی ریت کی، یہ یاد ہے خانوادہ نبوت کی شہادت کی، تو اس مہینے میں بالخصوص اہتمام کریں اور انتہائی ادب و احترام سے آپ بے شک جو ہے وہ 14 اگست کا اہتمام کریں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام اور آپ کی یاد ضرور سینوں میں رہے۔ انشاءاللہ جو بدھ کے دن جمعرات کے دن 10ویں محرم ہے، تو جس طرح ہمارا سالانہ ایک لیکچر کی صورت سمجھ لیں اس کو کہ ہمارا وہ محفل ہوتی ہے، ہمارا اہتمام ہوتا ہے، صبح انشاءاللہ 8 بجے ہم نوافل پڑھیں گے۔ یہ خانقاہ مرتضویہ بیربل شریف کی ان کی یہ ایک پرانی ایک روایت ہے، روایت چلی آ رہی ہے کہ 20 نوافل پڑھا کرتے ہیں وہاں پہ، تو وہ 20 نوافل شہیدان کربلا اور شہداء کربلا اور حضور کی یاد میں، تمام حضور کے صحابہ کرام اہل بیت اتحاد، ان کی یاد میں 20 نوافل پڑھا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جمعرات کو صبح 10 بجے ہم وہ نوافل پڑھیں گے، اور 8 بجے صبح انشاءاللہ نوافل پڑھیں گے، اور ان نوافل کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو مختصر جامع اور طویل بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ نہ امید باندھ کیا ہے کہ آدھے گھنٹے میں لیکچر ختم ہو جائے گا، گھنٹے میں لیکچر ختم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کچھ 6-7 سال ہو گئے ہیں، ایسا 6-7 سال ہو گئے ہیں، تو 2 گھنٹے سے کم کوئی بھی لیکچر ختم نہیں ہوا۔ تو یہ آپ ضرور اس میں، اور اس میں جو ہے وہ ایک لیکچر ہی ہوتا ہے، اس میں وہ بنیادی اور تھوڑی چیزیں اختصار کے ساتھ واقعہ کربلا میں کہ جس طرح یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ رونما ہوا اور جس طرح